बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब का FIA के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उनके अफसरान के ख़िलाफ़ FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया था और बेसिकली जज हमायूं दिलावर का जो मामला था उसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया कि जज साहब के ख़िलाफ़ कोई कंपेन की गई है। उस बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज हुआ जिस पर आज कार्रवाई रोक दी है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। इसी तरीके से 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें हैं उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेशरफ सामने आई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तोशा खाना 2 केस में बरीयत की दरख्वास्तों पर जो जज साहब की जानिब से फ़ैसला जारी किया गया है और आज GHQ हमला केस में अहम समाअत हुई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GHQ हमला केस से ही शुरू करते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 120 कायदीन और कारकुनान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा है। बेसिकली ये 14 मुकदमात हैं और उन 14 मुकदमात में से 13 मुकदमात की जो कार्रवाई है उसमें अभी तक चालान जमा नहीं हुआ। एक मुकदमा है जिसमें कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर यह एप्लीकेशन दी गई थी कि तमाम के तमाम मुकदमात को एक साथ चलाया जाए, लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं वो एक मुकदमे को आगे बढ़ा रही हैं। हमारा ज़ाब्ता फ़ौजदारी बड़ा क्लियर है कि हत्ता कि यहाँ तक कहा जाता है कि 1 साल में अगर एक बंदे के ख़िलाफ़, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि चोरी है, अगर 1 साल में एक बंदे ने चोरी के 10 वक़ूए किए हैं या 10 मुख्तलिफ़ FIRs हैं चोरी की एक ही बंदे के ख़िलाफ़, तो वहाँ कानून कहता है कि आप जॉइंट फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है वो आप एक कर सकते हैं, एक सिंगल चार्ज फ्रेम होगा 10 मुकदमात का। ये 14 मुकदमात हैं, एक ही दिन का वक़ूआ है, एक ही एलिगेशन है, एक ही इसमें अकरेंस है और उसमें एक मुकदमे का ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, 13 मुकदमात को रोका हुआ है। यही दरख्वास्त दी गई थी कुछ PTI कारकुनान की जानिब से कि हुज़ूर वाला आप तमाम के तमाम जो मुकदमात हैं उनको आप एक साथ आगे बढ़ाएं। अब जो 13 मुकदमात हैं उस पर समाअत हुई। जज अमजद अली शाह ने समाअत की और शेख रशीद, ज़रताज गुल, सिमाबिया ताहिर और बाकी तमाम लोग पेश हुए। अदालत ने साहनिया 9 मई के 13 मुकदमात में केसेस के मुकम्मल चालान पेश करने का हुक्म दिया। 13 मुकदमात का चालान नहीं जमा हुआ। ये भी 9 मई के मुकदमात हैं, रावलपिंडी के मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। सेम मुलजमान हैं, सेम सेट ऑफ एविडेंस, सेट ऑफ विटनेसेस, सेट ऑफ अक्यूज्ड, तमाम सेम है और उसमें 13 मुकदमात के हद तक चालान नहीं जमा हुआ। GHQ एक केस है, वही एविडेंस है, वही अक्रेंस है, वही एलिगेशंस हैं, उस पर अदालत केस को आगे बढ़ा रही है। अब इसमें चालान नहीं जमा हुआ तो अदालत ने 20 फरवरी तक समाअत मुलतवी की। वकला सफ़ाई ने इस केस में भी, इन 13 मुकदमात में भी तमाम मुकदमात की एक साथ समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि GHQ केस को दीगर सानिया 9 मई से केसों से अलग करने का फ़ैसला ख़त्म किया जाए और उसके बाद उन्होंने अदालत ने उस दरख्वास्त के ऊपर भी नोटिस जारी कर दिया। GHQ हमला केस में समाअत हुई और 3 मुलजमान की जो बरीयत की दरख्वास्त है, इसमें इमरान खान की भी बरीयत की दरख्वास्त खारिज हो चुकी है और अदालत ये समझती है कि फ़िलहाल चूँकि ये अर्ली स्टेज है और इनिशियल स्टेज है, जो ट्रायल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये बनता था वक़ूआ, नहीं बनता था, ये कार्रवाई बनती थी, नहीं बनती थी, बरीयत बनती है, नहीं बनती। फ़िलहाल इस मामले को नहीं देखते। GHQ हमला केस में मज़ीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है जबकि 3 मुलजमान की बरीयत की दरख्वास्तें खारिज की गई हैं। नासिर महफूज, साद सिराज और नवीद उमर सत्ती की दरख्वास्तें बरीयत की खारिज की हैं। अदालत ने बुशरा बीबी के ट्रायल में बैठने की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर जेल सुपरिटेंडेंट से जवाब तलब किया। जेल सुपरिटेंडेंट सज़ा याफ्ता मुजरिम के जेल बैठने पर जेल मैनुअल के मुताबिक अपना जवाब दाखिल करवाएंगे। जो वकील का मामला था मशाल यूसुफ ज़ई का, उनके लाइसेंस का, उसके ऊपर अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल को मामला भिजवा दिया है, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बना दिया है। आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा डिजिटल शवाहिद अदालत में पेश करेगा। डिजिटल शवाहिद पर मुश्तमिल 13 USBs की नकूल वकला सफ़ाई को फ़राहम की जाएंगी। डिजिटल शवाहिद में मुख्तलिफ़ CCTV फुटेजेस हैं, शहरियार आफरीदी और सदाकत अब्बासी के बयानात की वीडियोज़ भी मौजूद हैं। उस पर फिर अब 1 फरवरी को, आज है 29 जनवरी, GHQ हमला केस में 2-2 दिन की तारीख दी जा रही है। उन 13 मुकदमात में 20 फरवरी तक के लिए अदालत ने एडजर्न किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि आज प्रोसिक्यूशन ने कोई USP जमा करवानी थी लेकिन नहीं करवाई गई और वो कहते हैं कि जब तक जिन बिल्डिंग्स का हमारे ऊपर एलिगेशन है उन बिल्डिंग्स का CCTV फुटेज नहीं आएगा और आप आसपास की बिल्डिंग्स की कोई CCTV फुटेज, एहतजाज तो हुआ है
لوگ تو جمع ہوئے ہیں، لیکن اگر وہاں پہ کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، وہ کون تھے، ان کی CCTV فوٹیج کہاں ہے، وہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فیصل ملک نے کہا کہ GHQ حملہ کیس میں پروسیکیوشن کا اصل کیس 9 مئی کے منصوبہ سازی ہے، اور منصوبہ سازی سے متعلق ابھی تک پروسیکیوشن کوئی دستاویز یا شواہد پیش نہیں کر سکی۔ آج ایک اور گواہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ بنیادی طور پر اس کیس میں سازش کا الزام ہے۔ میں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ سازش سے متعلق ابھی تک کوئی شواہد مواد پیش نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج پروسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ کوئی USPs انہوں نے جمع کروانی ہے۔ کوئی بھی شواہد پیش کرنے سے قبل ملزمان یا وکلا صفائی کو اس کی کاپیز فراہم کی جاتی ہیں۔ آج ہم نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ پہلے ہمیں اس کی کاپیز فراہم کی جائیں اور بعد میں وہ اس کو ایگزیبٹ کروایا جائے۔ وکیل نے کہا کہ آج تک پروسیکیوشن نے کبھی کسی USB کا ذکر نہیں کیا، یہ اچانک سے کہاں سے آ گئی۔ ہم نے بشرا بی بی کو 26 نومبر کے مقدمات میں جیل میں شامل تفتیش کرنے کی درخواست کی۔ عدالت نے ہماری یہ درخواست بھی منظور کی اور پولیس کو ہدایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرائل جب شروع ہوا میں کوئی ویڈیو یا USB فراہم نہیں کی گئی۔ ابھی تک اس کیس میں صرف موقع کی شہادتیں پیش کی گئیں۔ جب چلان کے ساتھ جو ایویڈنس موجود نہیں تھی، اب وہ ایویڈنس کیسے لا سکتے ہیں؟ ہمیشہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی ایویڈنس ہوتی ہے، جو بھی سیٹ آف وٹنسز ہیں، جو بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، وہ تمام کی تمام دی جاتی ہے، ان کی ملزمان جو وکلا صفائی ہیں ان کو دی جاتی ہے، اور وہ پھر اس تمام تفصیلات کو آگے لے کے آتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ ایسا کوئی ڈاکومنٹ ہمیں نہیں دیا گیا۔ وہیں پہ توشہ خانہ 2 کیس میں جو عمران خان کی بریت کی درخواستیں تھیں، اس پر عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر عدالت کی جانب سے جو استدعا ہے اس کو فار دی ٹائم بینگ مسترد کیا گیا ہے۔ جب 5 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا، جو پہلا احتجاج تھا جس میں پھر علی امین گنڈا پور چائے پینے کے بہانے واپس چلے گئے تھے، وہ تھا 5 اکتوبر کا 4-5 اکتوبر کا۔ اس وقت ایک درخواست تاجروں کی جانب سے دی گئی تھی۔ تاجر جو برادری تھی اسلام آباد کی، انہوں نے احتجاج رکوانے کی درخواست دائر کی تھی۔ اس وقت ان کے وکیل یہی راجہ انعام امین منہاس صاحب تھے، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں کو سماعت کرنا چاہتے ہیں۔ جج انعام امین منہاس نے فار دی ٹائم بینگ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی اس استدعا کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مزید معاونت کریں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، اعتراض کی صورت میں جج نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بینچ سے الگ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ عدالت نے اعتراض کے نقطے پر مزید معاونت طلب کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ ڈیفینیٹلی اگلے ہفتے کے لیے سماعت کے لیے اگلے ہفتے کسی دن کے لیے مقرر ہو جائے گا، لیکن ابھی عدالت اس کو چلانا چاہتی ہے۔ اب یہاں پہ پروسیکیوشن کا ایک ہی فائدہ ہے، پروسیکیوشن چاہتی ہے کہ اس کیس کو جتنا لٹکایا جا سکتا ہے لٹکایا جائے۔ یہ والا جو کیس ہے اس کو لٹکایا جائے، اس کو پینڈنگ رکھا جائے بریت کی درخواستوں کو، تاکہ تب تک ٹرائل کورٹ، چونکہ جو جج صاحب ہیں وہ ہر تاریخ پر 2-3 گواہوں کو ان کی ایویڈنس کروا رہے ہیں، تو اتنے میں وہ نیچے ٹرائل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھلے آپ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو بھیج دیں یا جس کو بھی بھیج دیں، تو تب تک ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہوگا۔ جب ٹرائل کمپلیٹ ہو جائے تو پھر عدالتیں کہتی ہیں کہ چونکہ ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا، اس وجہ سے بریت کی درخواست کا سکوپ ختم ہو گیا، پھر میرٹ کے اوپر جو ٹرائل کورٹ ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گی۔ دوسری طرف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان بشرا بی بی کی درخواست ہو اور رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ اعتراض نہ عائد کرے، یہ اب تک ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ رجسٹرار آفس نے اپیلوں پر اعتراض عائد کر دیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض کیا ہے کہ اپیلوں کے ساتھ سرٹیفکیٹ منسلک نہیں ہے، یہ کیس کسی دوسری عدالت میں زیر سماعت نہیں ہے، لہذا سرٹیفکیٹ لگایا جائے، جبکہ کچھ صفحات پر دستخط بھی نہیں کیے گئے۔ اعتراض دور کرنے کے بعد اپیلیں دوبارہ دائر کرنے کا کہا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی سزا کے خلاف اپیلیں انہوں نے دائر کی تھیں، ریگولر اعتراضات ہیں، اس میں کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، اور وہ اعتراضات دور کر کے دوبارہ وہ کل دائر کر دی جائیں گی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل وہ کسی بینچ میں لگتی ہیں یا یہ کیس بھی اگلے ہفتے تک جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے کہ بشرا بی بی کی حد تک، چونکہ ان کی باقی تمام مقدمات میں عبوری ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اس مقدمے کی حد تک ان کو ان کی ضمانت، ان کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہو جائے، تاکہ اس معاملے کو پھر آگے بڑھایا جا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت نے ایک مقدمہ درج کیا جج ہمایوں دلاور، جس نے توشہ خانہ میں 3 سال کی سزا دی تھی عمران خان کو، پہلی جو سزا تھی۔ جج ہمایوں دلاور کے اوپر الزام تھا ان کی جو ان کی سوسائٹی ہے، انہوں نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، تو وہ نگران حکومت میں نے ان کو نوازا، یہ ایلیگیشن تھا۔ اس پر مصدق عباسی نے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، مشیر ہیں، PTI کے خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے احتساب،
مصدق عباسی نے کوئی پریس کانفرنس کی اور پھر جس اینٹی کرپشن افسران نے مقدمہ درج کیا تھا اور میڈیا کو تفصیلات دی تھی، ان کے خلاف ایف آئی اے نے جج ہمایوں دلاور کے خلاف گفتگو کرنے پر ایف آئی اے نے پیکا ایکٹ کے تحت سائبر کرائم کا مقدمہ درج کیا، جس میں ایک گرفتار بھی ہوا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا کے پی کے کا اینٹی کرپشن کا، وہ گرفتار ہوا اور بعد میں ضمانت منظور ہوئی۔ اس نے درخواست دائر کی فار دی کینسلیشن آف ایف آئی آر اور جو ایف آئی آر کویش کروانے کی۔ آگے اس کی خوش قسمتی کے کیس لا گیا بابر ستار صاحب کے پاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں جو فیصلہ دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کے خلاف مبینہ سوشل میڈیا مہم پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے پی صدیق انجم کے خلاف مقدمے پر ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے روک دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے آرڈر میں لکھا ہے کہ عدالت توقع کرتی ہے کہ ہائی کورٹ میں معاملہ حل ہونے تک ٹرائل کورٹ مزید کارروائی نہیں کرے گی۔ ڈی جی ایف آئی اے سے مقدمے سے متعلق تمام ریکارڈ طلب کیا ہے اور تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی ہے کہ انکوائری کیسے شروع ہوئی اور کیسے کارروائی کی گئی۔ بادی نظر میں ایف آئی اے نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، یہ بابر ستار صاحب نے کہا۔ بابر ستار صاحب نے صدیق انجم کی درخواست پر 3 صفحات پر مشتمل تحریر حکم نامہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ وکیل کے مطابق درخواست گزار کی ہدایت پر جج ہمایوں دلاور کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ درخواست گزار کے خلاف مقدمہ اسی ایف آئی آر کی جوابی کارروائی ہے۔ پیکا 2016 کی سیکشن 20 عدالت سے کالعدم ہو چکی، لہٰذا اس قانون کے تحت کارروائی نہیں ہو سکتی۔ پیکا ایکٹ کی سیکشن 24 سائبر اسٹاکنگ سے متعلق ہے اور اس کیس میں وہ بھی ثابت نہیں ہوتی۔ حکم نامے کے مطابق پیکا ایکٹ کی سیکشن 43 کے تحت یہ ناقابل دست اندازی جرائم ہے اور مجسٹریٹ کی پیش کی اجازت کے بغیر مقدمہ درج نہیں ہو سکتا۔ اس کیس میں مجسٹریٹ کی پیش کی اجازت بھی نہیں لی گئی۔ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 505 کے تحت وفاقی یا صوبائی حکومت کی جانب سے کمپلینٹ درج کروائی جاتی ہے۔ پٹیشنر کے وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار پر کسی کو دھمکانے یا نقصان پہنچانے کا الزام نہیں ہے۔ پیکا اور ضابطہ فوجداری کی دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عدالت نے سسپینڈ کر دی ہے کارروائی کو، ایف آئی آر کو سسپینڈ کر دیا ہے، مزید کارروائی سے روک دیا ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قائدین کے خلاف بھی تھا، عمران ریاض خان کے خلاف بھی یہی مقدمہ تھا جو ایف آئی اے نے درج کیا تھا جج ہمایوں دلاور کیس میں، تو اس پر کارروائی روک دی ہے اور سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے سے تمام کی تمام تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔